मुफ्ती अब्दुर रहमान आबिद, इस्लामिक स्कॉलर। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। कुर्बानी की शरई हैसियत क्या है या कुर्बानी का हुक्म क्या है, इस हवाले से तमाम मुसलमानों को अच्छी तरह ये बात समझ लेनी चाहिए कि उम्रे की इबादत सर अंजाम देने वाला, उम्रा करने वाला मुसलमान, उसके ऊपर कुर्बानी फ़र्ज़, वाजिब और ज़रूरी नहीं है। अगर वो कुर्बानी उम्रे की इबादत में मक्का मुकर्रमा में कर देता है तो उसको अजर और सवाब मिलेगा, नहीं करता तो उस पर किसी किस्म का कोई गुनाह नहीं है और उसके उम्रे में कोई नक़स और कोई कमी वाक़या नहीं होती। ख़ुद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कभी उम्रा पर कुर्बानी कर देते थे और कभी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुर्बानी नहीं करते थे। हज करने वाला शख्स जो अकेला हज करता है, जिसको हज इफ़राद कहते हैं, हज के सफ़र में उम्रा साथ नहीं करता, हज इफ़राद अकेला हज करने वाले पर भी कुर्बानी फ़र्ज़, वाजिब और ज़रूरी नहीं है। अगर वो कुर्बानी करता है तो अजर व सवाब मिलेगा, नहीं करता तो हज उसका मुकम्मल है, हज में कोई नक़स कोई ख़राबी नहीं है, ना वो गुनाहगार होता है। अलबत्ता जो मुसलमान हज और उम्रा दोनों एक सफ़र में दोनों इबादतें इकट्ठी करते हैं, चाहे वो हज तमत्तो की शक्ल हो या हज किरान की शक्ल हो। हज तमत्तो में उम्रा करके ihराम खोल दिया जाता है और हज किरान में मीकात से ही हज उम्रे का इकट्ठा ihराम बांधा जाता है और दोनों इबादतों से फ़ारिग होकर फिर ihराम खोला जाता है। इन दोनों हज की सूरतों में हज करने वाले पर कुर्बानी फ़र्ज़ है। कुरान मजीद में अल्लाह ने फरमाया, फ़मन तमत्ता बिल उम्रत इलल हज फ़मस्तैसरा मिनल हदी, जिसने हज के साथ उम्रे का भी फ़ायदा उठाया तो जो उसके लिए मुयस्सर है वो कुर्बानी करे। और अगर किसी के पास कुर्बानी की इस्तिताअत नहीं है, हज तमत्तो या हज किरान कर रहा है, तो अल्लाह ने फरमाया फ़मन लम यजिद फ़सियामु सलासति अय्यामिन फ़िल हज व सबअतिन इज़ा रजातुम, फिर 3 रोज़े वो हज के दिनों में रखेगा कुर्बानी की जगह पर और 7 रोज़े जब वो अपने घर की तरफ पलटेगा उस वक़्त रखेगा। तो ये हज तमत्तो या हज किरान करने वाले पर कुर्बानी फ़र्ज़ है। इस कुर्बानी को हदी कहते हैं। और ये जो हदी होती है ये हर हाजी पर, एक ख़ानदान के अगर 10 अफराद शरीक हैं तो 10 के 10 पर फ़र्ज़ है कि वो अपनी अपनी कुर्बानी करेंगे, हर एक कुर्बानी करेगा। और जो उज़हिया है वो कुर्बानी जो मुसलमान अपने अपने घरों में, अपने अपने मुल्कों में, इलाकों में ईद उल अज़हा के मौका पर करते हैं, इसमें अहले इल्म का इख्तिलाफ है। उसमें जो राजे कौल है अहले इल्म के मुख्तलिफ अक़वाल में से, बल्कि जो सही तरीन कौल है वो ये है कि उज़हिया कुर्बानी करना ये इस्तिताअत रखने वाले मुसलमान पर फ़र्ज़, वाजिब और ज़रूरी है। मैं 3 दलीलें इसके हवाले से आपके सामने रखता हूँ। पहली दलील सही बुखारी शरीफ के अंदर हदीस है, हदीस नंबर है 5500 पूरा 5500। रसूल मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम की ज़िंदगी में एक मरतबा आपने देखा कि कुछ लोगों ने ईद उल अज़हा की नमाज़ पढ़ने से पहले ही अपने कुर्बानी के जानवर ज़बह कर लिए हुए हैं। तो उस मौका पर ये जुंदुब बिन सुफियान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की हदीस है सही बुखारी में। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस मौके पर फरमाया, मन ज़बह क़ब्ल सलाते फल यज़बह मकानहा उखरा, जिस शख्स ने अपनी कुर्बानी का जानवर ईद नमाज पढ़ने से पहले ज़बह कर लिया है, फल यज़बह मकानहा उखरा, वो उस कुर्बानी के जानवर की जगह पर दूसरा जानवर ज़बह करे। ये जो सीगा है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फल यज़बह, ये अमर है और अमर फ़र्ज़ियत और वजूब के लिए होता है। जब इसको फ़र्ज़ियत और वजूब से फेरने वाली कोई दलील मौजूद ना हो और इस अमर को
فرضیت اور وجوب سے پھیرنے والی نہ کتاب اللہ میں کوئی آیت ہے، نہ پیارے پیغمبر کی کسی صحیح مرفوع حدیث کے اندر ایسی کوئی دلیل ہے جو اس امر کو فرضیت اور وجوب سے ندب یا استحباب کی طرف پھیرنے والی ہو۔ اور اسی حدیث کے اندر یہ بھی امر ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا، وَمَن لَّمْ يَذْبَحْ، جس نے عید نماز پڑھنے تک ابھی قربانی ذبح نہیں کی تھی، فَلْيَذْبَحْ عَلَى اسْمِ اللَّهِ، وہ اللہ کے نام پر ذبح کرے۔ یہاں بھی رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم ذبح کرنے کا حکم دے رہے ہیں۔ اس حدیث میں 2 مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے امر کا صیغہ استعمال کیا ہے، جو اہل اصول کے ہاں، مسلمانوں کے ہاں فرضیت اور وجوب کے لیے ہوتا ہے، اور اس کو فرضیت اور وجوب سے پھیرنے والی کوئی دلیل نہیں ہے۔ دوسری حدیث ہے ابو بردہ بن نیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عقبہ بن عامر کہتے ہیں میرے ماموں تھے، انہوں نے اپنی قربانی کا جانور عید نماز پڑھنے سے پہلے ذبح کر لیا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو علم ہوا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابدلہا، ابو بردہ، یہ بھی صحیح بخاری کی حدیث ہے 5557 نمبر پر، ابدلہا، اس کی جگہ پر دوسرا جانور ذبح کرو۔ انہوں نے کہا اللہ کے نبی میرے پاس تو ایک بکری قسم کا کھیرا جانور ہے، آپ نے فرمایا وہی ذبح کر دو، لیکن آپ کے بعد کسی ایک کے لیے بھی جزا کفایت نہیں کرے گا، اس کی طرف سے وہ قربانی کے لیے درست نہیں ہوگا، جائز نہیں ہوگا آپ کے علاوہ کسی کے لیے بھی۔ تو رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ابو بردہ بن نیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ کہنا اب دلہا، یہ بھی امر ہے کہ اس کے بدلے میں اور ذبح کرو، گنجائش والا کوئی لفظ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں بولا جس سے یہ نکلتا ہو کہ دل کرتا ہے تو ذبح کرو، دل کرتا ہے تو نہیں کرو، کر لو گے تو ٹھیک ہے، نہیں کرو گے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ ایسا کوئی لفظ امام الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں بولا، نہیں استعمال کیا اپنی زبان سے، جس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ قربانی استطاعت رکھنے والوں پر فرض ہے، ضروری ہے، واجب ہے، ایسا معاملہ نہیں ہے کہ صرف یہ سنت ہے یا سنت مؤکدہ ہے۔ تیسری دلیل ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے سنن ابن ماجہ میں، ابو ہریرہ کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من وجد ساعتن فلم یضح فلا یقربن مصلانا، جس شخص نے استطاعت رکھی قربانی کرنے کی پھر اس نے قربانی نہیں کی، وہ ہماری مسلمانوں کی عیدگاہ کے قریب بھی نہ آئے۔ وہ عیدگاہ میں کیوں آتا ہے؟ کیوں عید پڑھنے کے لیے مسلمانوں کے ساتھ شریک ہوتا ہے؟ وہ کیا ضرورت ہے اس کو عید پڑھنے کے لیے آنے کی؟ اتنی بڑی وعید جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم استعمال کر رہے ہیں اپنی زبان سے، یہ کسی سنت یا کسی مستحب عمل کو چھوڑنے پر نہیں ہوتی، یہ کسی فرض اور واجب جو ہے نا وہ چیز کو چھوڑنے پر یہ سخت وعید ہوتی ہے کہ وہ مسلمانوں کی عیدگاہ کے قریب ہی نہ آئے۔ تو مسلمانوں کی عیدگاہ کے قریب آنے سے اس کو روکنا، یہ کہنا کہ وہ اس کے قریب ہی نہ آئے، یہ کسی سنت یا مستحب عمل کو چھوڑنے پر نہیں ہوتی، یہ فرض عمل کو چھوڑنے پر ہوتی ہے۔ اس حدیث کی سند میں اگرچہ کچھ اختلاف ہے کہ یہ موقوف ہے یا مرفوع ہے۔ اس حدیث کی مرفوع سند کو علامہ ناصر الدین البانی رحمۃ اللہ علیہ نے حسن قرار دیا ہے۔ حافظ زبیر علی زئی رحمہ اللہ جو پاکستان میں رجال کے ماہر تھے، انہوں نے بھی اس کی سند کو مرفوع روایت کو حسن قرار دیا ہے۔ اگر اس کی مرفوع کو حسن نہ بھی مانے تو موقوف ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کے قول ہونے پر کسی کا کوئی اختلاف ہے ہی نہیں، موقوف بالکل صحیح ہے، اس پر کسی قسم کا کوئی اعتراض ہے ہی نہیں۔ اور یہ جو موقوف ہے یہ حکماً مرفوع ہے، کیونکہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ ایسا امر ہے جو اپنی عقل اور اپنی رائے سے اتنی بڑی بات نہیں کر سکتے، انہوں نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے تو انہوں نے یہ کہا ہے فلا یقربن مصلانا۔ اگر یہ اس کو موقوف بھی مان لیا جائے تو یہ روایت حکماً مرفوع ہے، اور حکماً مرفوع روایت وہ قابل حجت ہوتی ہے، اس پر عمل ہوتا ہے اور وہ دلیل ہوتی ہے مسائل کے ثابت ہونے کے لیے۔ تو راجح اور صحیح اور درست بات یہی ہے کہ استطاعت رکھنے والوں پر قربانی کرنا فرض ہے، واجب ہے۔ بعض لوگوں نے ایک مسئلہ بنایا ہوا ہے کہ قربانی اس شخص پر فرض ہے جس کے پاس زکوٰۃ کے نصاب کو پہنچا ہوا مال موجود ہے۔ یہ جو شرط ہے نا، نہ تو اللہ کے قرآن میں کہیں مذکور ہوئی ہے
نہ پیارے پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کسی صحیح حدیث میں اس شرط کا نام و نشان ہے۔ تو جو شرط نہ اللہ کی کتاب میں ہے نہ پیارے پیغمبر کی سنت اور حدیث میں ہے، وہ شرط کیسے لگائی جا سکتی ہے؟ اس لیے یہ بات درست نہیں ہے کہ نصاب، جس کے پاس زکوٰۃ کا نصاب ہو اس پر قربانی فرض ہے۔ ایسی بات کتاب و سنت میں نہیں ہے، یہ بعض لوگوں کا اپنا ذاتی خیال ہے۔ تو استطاعت کا مطلب یہ ہے کہ جس کے پاس اس کی ذاتی ضروریات سے زائد اتنے پیسے سال میں بچ سکتے ہیں کہ وہ بھیڑ بکری قسم کا جانور خرید سکتا ہے یا کسی بڑے جانور میں ایک حصہ ڈال سکتا ہے، اتنے پیسے اس کی ضروریات سے زائد ہیں تو وہ استطاعت والا ہے، اس پر قربانی فرض ہے، اس کو قربانی کرنی چاہیے۔ اللہ ہمیں سمجھنے کی اور عمل کرنے کی توفیق دے۔ بہترین صدقہ جاریہ حاصل کرنے کے لیے اس ویڈیو کو لائک، کمنٹ اور شیئر کرنا مت بھولیں۔